کوئی شخص آپ سے ناراض ہے، آپ کا باس آپ سے بدظن ہے، آپ کا دوست آپ سے روٹا ہوا ہے، شوہر خواہ مخواہ آپ سے متنفر ہو چکا ہے، بیوی روٹ کے میکے جا بیٹھی ہے، بیٹا لڑ جھگڑ کے چلا گیا ہے، بھائی بہن آپس میں ناراض ہیں، بات چیت تک کرنا گوارا نہیں کر رہے، یہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جو آپ سے روٹ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے اور آپ اسے منانا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پیار بری دنیا میں، اس عجائبات سے بری دنیا میں، اس پرنور محفل اور مجلس میں، جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بری ہوئی ایک زندگی ہمیں نصیب کر دے، جہاں پہ آسانیاں ہی آسانیاں ہمارے اور آپ کے لیے ہو، اور ہم بھی دیگر بندگان خدا کو اللہ کی توفیق سے ہی آسانیاں اور خوشیاں فراہم کرتے رہیں۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور ہمارے لیے یعنی میرے اور آپ کے لیے ایک زاد راہ بن سکے جو آخرت میں ہمارے کام آ سکے۔ اس چینل کے میرے محترم ناظرین، آج جو عمل لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ایسا قرآنی عمل ہے کہ جو کسی بھی شخص کو، کسی بھی ناراض اور روٹے ہوئے شخص کو منانے کے لیے اکثر اعظم کا کام دیتی ہے، کیونکہ اس آیت کے ترجمے پہ اگر غور کیا جائے تو یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے کے لیے سکون ہی سکون، اس کا ترجمہ ہی ایسا ہے۔ تو جو بھی شخص اس آیت کا ذکر کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ اپنے کسی جائز رشتے کو منا سکے، اسے راضی کر سکے، تو اس کی یہ حاجت اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور ضرور پاتی ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی ناراض ہو، کسی بھی وجہ سے روٹا ہوا ہو، جب بندہ اس آیت کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود اس شخص کی، اس ذاکر کی محبت جاگنے لگتی ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ جب تک اس سے مل نہیں پاتا، اس کو دیکھ نہیں پاتا، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو قرار نہیں پاتا اور وہ بے چین ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کلام کی تاثیر یہی ہے کہ جس کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ اپنے پڑھنے والی کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ لیکن ہاں ایک بات بتاتے چلوں کہ یہ عمل صرف جائز جگہوں پہ کام کرتا ہے، ناجائز کے لیے تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نہیں کرتا۔ مجھے بے شمار لوگوں کے کال آتے ہیں مختلف غیر شرعی کاموں کے لیے کہ جی ہم نے بہت سے عاملوں سے، بہت سے بابوں سے، بہت سے پتہ نہیں کن کن لوگوں سے ہم نے عملیات کروائے ہیں، اتنے ہم سے پیسے لیے ہیں، اتنی زیادہ ہم نے پیمنٹ کی ہے، لیکن ہمارا کام نہیں ہوا ہے۔ تو میں ان کو صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کام جائز ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کام نہ ہو، اگر ناجائز ہے تو خود سوچو، اللہ تعالیٰ جس کا ایک نام ہے یا حق، یعنی حق والی ذات، جو اصل حقیقت ہے، جس کا وجود واجب الوجود ہے کہ سارے موجودات اسی کی طرف سے ہے اور وہ خود بذات ہی قائم ہے، تو وہ حق ذات کس طرح کسی ناحق اور ناجائز کام میں مدد کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو نہ اپنا وقت ضائع کیجیے، نہ اپنے پیسے ضائع کیجیے۔ ہاں جہاں پہ اللہ کا حکم ہے، جائز ہے، حلال ہے، تو وہاں پہ یہ روحانی، یہ رحمانی وظائف تیر بہدف ہوتے ہیں اور اکثر اعظم کا کام دیتے ہیں۔ اکثر میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف، اور وہ عمل ہے سورہ مبارکہ روم کی، اور اس کی آیت کا نشان ہے 21، یعنی سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے۔ تو جیسے میں عموماً کہتا ہوں کہ تنہائی کی کوئی جگہ ڈھونڈیے، کوئی ایسا گوشہ ہو، چاہے علیحدہ کمرہ ہو، اگر علیحدہ کمرے کی سہولت میسر نہیں ہے آپ تو کمرے کے کسی ایسے کونے کا انتخاب کیجیے کہ جہاں آپ کے سامنے اتنی جگہ نہ ہو کہ اس سے کوئی آتا جاتا رہے، آپ کے سامنے سے گزرتا رہے، تو وہاں پہ جان نماز بچھائیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ جس کو بھی منانا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے رو قبلہ بیٹھ جائیے، اور پھر اس کا نام اور والدہ کا نام لکھ کر کسی کاغذ پہ اپنے سامنے سجدے کی جگہ پہ رکھیے،
اور شروع آخر میں صرف 7 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ سورہ روم آیت نمبر 21 جو آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے درمیان میں یعنی شروع آخر میں 7 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہی آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب 10 مرتبہ پڑھ چکے تو اس کاغذ پہ جہاں پہ آپ نے مطلوبہ شخص کا نام لکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے اس کے اوپر دم کیجیے یعنی پھونک ماریے، اور پھر اس کو رکھ کے آگے چلے۔ یاد رکھیے کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ نے، کوئی اور کلام نہیں کرنا ہے، کوئی اور لفظ منہ سے ادا نہیں کرنا ہے۔ صرف جب آپ نے یہ آیت 10 مرتبہ کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد آپ نے اس کاغذ کو اٹھا کے اس کے اوپر دم کرنا ہے یعنی پھونک مارنا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جس طرح ہوا گرد و غبار کو اڑا کے لے جاتا ہے، اسی طرح میرا یہ دم اس شخص کی نفرت کو اڑا کے لے جا رہا ہے اور اس کی نفرت ختم ہو رہی ہے۔ پھر اس کاغذ کو سامنے رکھیے سجدے کی جگہ پر، اور پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیجیے اسی آیت مبارکہ کو 10 مرتبہ۔ پھر جب 10 مرتبہ پورا ہو جائے تو پھر اس کاغذ کو اٹھا کے پھر سامنے لے آئیے اور ذہن میں تصور جمع کے پھر پھونک ماریے اس کاغذ کے اوپر جس پہ آپ نے اس مطلوبہ شخص کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر کاغذ کو رکھیے اور پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیجیے، یعنی اسی طرح 70 مرتبہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے اس آیت کا، اور درمیان میں آپ نے ہر 10 مرتبہ کے بعد کاغذ اٹھا کے اس کے اوپر دم کرنا ہے اور دوبارہ اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے۔ تو جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو کاغذ کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے طلب حاجت کیجیے، دعا کیجیے کہ مالک آپ کا جو بھی رشتہ ہے وہ آپ سے روٹا ہوا ہے، ناجائز طور پہ ناراض ہے، آپ سے خواہ خفا ہے، تو اس کے لیے دعا کیجیے، حاجت طلب کیجیے کہ مالک اس کو مجھ سے راضی کر دے، یہ مان جائے۔ اگر میاں ہے تو بیوی کے لیے، اگر بیوی ہے تو میاں کے لیے، اگر والدین ہیں تو بچوں کے لیے، اگر بچے ہیں اور والدین ناراض ہیں روٹے ہوئے ہیں تو ان کے لیے، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، یا اسی طرح کوئی بھی عزیز و اقارب جہاں پہ بھی آپ کا کوئی جائز رشتہ ہے اور وہ آپ سے خواہ ناراض ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے باس کے لیے، اپنے آفیسر کے لیے، اگر وہ خواہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، خواہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں یا کسی بھی حساب سے آپ سے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل آپ کے حق میں نرم کر دے اور وہ آپ کے ساتھ کمال مہربانی سے پیش آئے۔ یاد رکھیے انشاءاللہ میرے مالک کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جیسے میں نے کہا نا کہ اس میں پیار، محبت، الفت، چاہت کو بڑھانے کی تاثیر عظیم موجود ہے، نفرت کو مٹانے کی بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ تو اس عمل سے، اس آیت سے، اس کلام الہی سے استفادہ کیجیے، اپنی اس مشکل کو دور کیجیے، اور جب آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہاں ایک چیز میں بھول نہ جاؤں کہ اس عمل کی مدت جو ہے کم از کم 7 دن ہے، کم از کم، اس سے زیادہ آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 7 دن سے کم نہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان 7 دنوں کے درمیان، نہیں تو تھوڑے عرصے میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس عمل سے استفادہ کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو آج کی اس محفل سے ہم آپ سے رخصت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اجازت دیجیے آج کی ویڈیو سے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔